اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے، اس میں سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، آخرت پر یقین ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، انہی کو ہی اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ تو آپ لوگ اور میں، ہم اپنی آمدن میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم کوئی ایک پوائنٹ بھی چھوڑیں گے تو ہمیں اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسری بات، آج کا جو سبق ہے اس میں، یعنی جو دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، جو شو یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یا تو وہ دل سے مسلمان ہوتا نہیں ہے یا اس کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے اسلام کی طاقت کو دیکھ کر، جو کہتے تھے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو بعض لوگ ملیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ومن یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکے باز کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے آپ کے ساتھ ہو لیکن اندر سے آپ کے خلاف ہو، اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی تو ایک پہچان ہوتی ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے اور کسی کا مال نہیں لوٹتے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ سنسیئرٹی کی، اخلاص کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اسی گروہ میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو اس کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں تو سارا گروہ پھر بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا پتہ نہیں ہے، یعنی انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس طرح دھوکہ کرنا کہ اوپر سے کچھ کہنا اور اندر سے کچھ ہونا۔ انسان بظاہر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ان کو خوش کر رہا ہوں یا مطمئن کر رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں اپنے ہی ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور یہی بیماری ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ چل نہیں سکتے، کھڑے ہو کے معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس بیماری میں تم خوش ہو نا، منافقت میں، تو اس کو میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہے، منافق ہے۔ اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا نا، اس میں منافق ہوگا، کہ جو اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ظاہر ایسے لوگ فساد پھیلاتے ہیں، جس کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے سے ملے میرے ساتھ ہو گئے، ان سے ملے ان کے ساتھ ہو گئے، میرے گلے شروع کر دیے، ان سے ملے ان کے ساتھ ہو کے ان کے گلے شروع کر دیے۔ یعنی ان کا کوئی اپنا زندگی کا پرنسپل نہیں ہوتا، کوئی اصول نہیں ہوتا، ہر ایک کو خوش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یار اس طریقے سے جو تم نے زندگی اختیار کی ہوئی ہے، فساد ہوتا ہے، اپنی زندگی کو مخلص بناؤ اللہ کی راہ کے لیے، اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرو اور مخلص بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں فساد پھیلا رہے، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیوں ہم ہر ایک کو خوش رکھتے ہیں، اس سے یہ اصلاح ہوتی ہے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، جب سمجھ آئے گی تو پھر ان کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی غلطی پر تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام جو سابقون الاولون تھے، جو جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور جتنے بھی باقی صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جان مال اور وقت پورا قربان کر رہے تھے، تو جب ان کی مثال دی جاتی تھی کہ ایسے مومن بنو جیسے یہ مومن ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں، نعوذ باللہ، کہ یہ انہوں نے تو گھر بار ہی لٹا دیے، ان کو تو اولاد کی بھی پرواہ نہیں ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے، تو ہم کیا ایسا ایمان لے کے آئیں؟ ایسا ایمان تو ان کے نزدیک یہ بے وقوف ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یار دنیا کے ساتھ چلو، ہر ایک کو کھری کھری بات کرو گے، اور اگر آپ چٹی دلالی نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، یا انڈر دا ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیلنگ، وہ نہیں کرو گے، تو تم پھر معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ یہی بات آج بھی یہ کہی جاتی ہے، تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوفی والے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، یعنی ایسے ہی مومنین، سچے مومنین سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خلو الی شیاطینہم، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو شیطان سے تشبیہ دی ہے کہ یہ شیطان لوگ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ قالوا انا معکم، انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، بس مومنوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلو ہماری ان کے ساتھ بھی بنی رہے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے نا، یہ اب آپ کو معاشرے میں بہت ملے گی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آپ کو اصلی چہرہ نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے ذات کے مفاد کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں جو ہے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ بھٹکتے رہیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور آپ بے ایمان ہوتے جائیں اور مفاد پرست ہوتے جائیں، پھر اللہ ایک دم پکڑے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے۔ ان کو تو ہدایت لینی چاہیے تھی، انہوں نے ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم بما کانوا مہتدین، ان کی تجارت جو ہے وہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے کہ ظاہر ہے گمراہی خرید لی ہے اور ہدایت کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے پیچھے چھوڑا ہے کہ ان کو دنیا میں نقصان ہوتا ہے، تو وما کانوا مہتدین، وہ کبھی بھی راہ راست نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دو مثالیں دی ہیں۔ منافقین اس وقت مدینہ میں دو قسم کے تھے۔ پہلی مثال ان منافقین کی ہے کہ جو دل سے کافر تھے اور اوپر سے مسلمان تھے۔ دل سے وہ نہ تو اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو، اور نہ ہی اسلام کی باقی تعلیمات کو، لیکن کچھ مفاد کی وجہ سے وہ مسلمان بنے ہوئے تھے۔ ان کی مثال اس طرح دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا، ما حولہ، ہم بھی کہتے ہیں ماحول کہتے ہیں نا ہم لفظ، تو ما حولہ ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا سو وہ دیکھتے نہیں ہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اب اس مثال سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک شخص نے، جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اس شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی، اسلام کی روشنی سے ماحول کو روشن کیا۔ اب جب اسلام کی روشنی سے ماحول کو روشن کیا، یہ سارے بلب جل رہے ہیں، روشنی ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں ہی بند کر دے تو ہمیں تو ان بلب کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دی کہ ان کو اس ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کے کان بھی بند کر دیے، وہ قرآن سنتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے دل بھی بند ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک منافق کی یہ قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد اور گرج بھی ہو، وبرق اور چمک بھی ہو۔ یہ طوفان کی صورتحال ہے، جب طوفان آتے ہیں اس میں گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، آندھی چلتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کی جب چمک ہوتی ہے
اور گرج ہوتی ہے اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں موت کے خوف سے، حذر الموت۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب تیز بارش ہو رہی ہو، بجلی زور کی گرج رہی ہو، چمک رہی ہو، تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھوں میں انگلیاں، کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں یا مجھے کوئی نقصان نہ ہو، وہ اس لیے ایسا کر لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے، بارش تیز ہو رہی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو ان کو راستے کا پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کدھر راستہ جا رہا ہے، تو وہ راستہ دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا، یعنی ان کے نہ نظر آتا نہ سنائی دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، علم، کلام الہی یعنی قرآن پاک ہے۔ اور اس موسلا دھار بارش میں جو گرج اور چمک گرج ہوتی ہے وہ دراصل مشکلات ہیں، جو اندھیرا چھا جاتا ہے وہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، یہ وہ منافقین ہیں جو دل سے اسلام کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کو رسول کو مانتے ہیں، لیکن اس راستے میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، اور جب چمک آتی ہے، یعنی ان کو جب سہولت ملتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، تو اتنا دین پر وہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور یہی صورت آپ کو پوری اب دنیا میں ملے گی، ایک سوائے اکا دکا کے، کہ لوگ اسلام کے اس حصے پر عمل کرتے ہیں جس میں ان کو نقصان نہیں ہوتا، ان کے کاروبار خراب نہ ہوں، ان کے تعلقات خراب نہ ہوں، ان کی نوکریاں نہ جائیں، ان کے روزی روٹی بند نہ ہو، اور ان کے مطلب ہے کہ جو مفادات ہیں وہ ان کے متاثر نہ ہو۔ اور جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری تو یہاں سے جو ہے نا وہ روزی بند ہو جائے گی، میری تو زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، تو وہ اسلام کو پھر اس عمل نہیں کرتے، وہ اس کو پھر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا میرے گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی لا تعلق ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی آزمائش تو انسان کو ہوتی ہی گھر سے ہے۔ تو یہ ایسا مسلمان کہ جو کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں چلتا ہے، حقیقت میں وہی مومن ہوتا ہے۔ اور ایسے مومنین کی تعداد اب معاشرے میں بہت کم ہے، منافقین کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ خاص طور پر دوسری قسم کے منافقین زیادہ ہیں۔ جو پہلی قسم کے منافقین ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہاں ہوتے ہیں جہاں اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں مسلمانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور وہ اس غلبے میں مفاد حاصل کرنے کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ملکوں میں جہاں پہ اسلام غالب آیا تو پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر ان کے اندر انہوں نے نفرتیں پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے اور ہمیں منافقت سے بچائے۔ جزاک اللہ۔